نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم دیکھیں گے حروف حلقی کے متعلق۔ تو سوال لکھیے، حروف حلقی سے کیا مراد ہے یا حروف حلقی کسے کہتے ہیں؟ حلق سے ادا ہونے والے حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں اور ان کی تعداد 6 ہے۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ ان کے جو نام ہیں تجوید کے اعتبار سے وہ اقصی الحلق، ڈیپسٹ پارٹ آف تھروٹ، ڈیپ ہوتا ہے نا گہرا، گہرائی کو کہتے ہیں۔ تو جو سینے کی طرف سے آواز آتی ہے نا اسے کہتے ہیں اقصی حلق، اقصی الحلق۔ پیش کے ساتھ ملا لیں ساتھ تو یہ لفظ مکمل ہو جائے گا، اقصی الحلق۔ پھر وسط الحلق۔ ایک چیز اور کلیئر کر دوں، اقصی کا مطلب ہوتا ہے آخری اور وسط کا مطلب ہوتا ہے درمیان۔ اقصی الحلق آخری حصہ حلق کا، وسط الحلق درمیانی حصہ حلق کا، اور ادنا حلق کون سا ہوتا ہے؟ جو ادنا، جو کلوزسٹ پارٹ ہوتا ہے تھراٹ کا، بالکل قریب، اس کو کہتے ہیں ادنا حلق۔ اب ہم اس کی تعریف دیکھتے ہیں اقصی الحلق کی، یعنی حلق کا آخری حصہ جو سینے کی طرف ہے، یہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں قرآن سے بھی کچھ حروف، تو ان کے اندر بھی جب یہ حمزہ اور ہا آتے ہیں تو ان کی ادائیگی کیا ہوتی ہے؟ تھوڑی سی الگ سے ہوتی ہے، کیونکہ یہ حمزہ نہیں ہے، یہ ہے حمزہ۔ حمزہ، اس کے شروع میں بھی ہا آتی ہے، حمزہ۔ لکھ کر دیکھیے تو آپ کو سمجھ آئے گا، 2 آنکھوں والی ہے یا پھر 1 آنکھ والی ہے، ہاتھی والی جو ہوتی ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ حلق کے اقصی سے ادا ہوتی ہے، اقصی الحلق سے۔ آخری حصہ حلق کا کون سا ہوتا ہے؟ اقصی الحلق کا، جو بس ایک پہچان یاد رکھیے، جو سینے کی طرف سے آواز آتی ہے۔ ذرا ادا کیجئے، حمزہ، حمزہ۔ دیکھیں حمزہ کو لکھیں جب تو اس کے شروع میں بھی ہا آتی ہے اور لاسٹ پہ بھی ہا آتی ہے، کھول کر لکھیں کبھی، ہا میم زا ہا، حمزہ۔ تو یہ کہاں سے ادا ہوگا؟ ہوا آخری حصے سے، حلق کے آخری حصے سے، جو کہاں سے آواز نکلی؟ سینے کی طرف سے۔ دیکھیے حمزہ۔ اسی طرح ہا، ہا، سینے کی جانب سے۔ پھر ہے وسط الحلق، یعنی حلق کا درمیانی حصہ، یہاں سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں، عین اور ہا۔ یہ بالکل جہاں پر ہم گلا خراب ہو تو ہم غرارے وغیرہ کرتے ہیں، تو جس جگہ پانی لگتا ہے نا، کیونکہ پانی آگے تو نہیں جاتا، وہ تو بالکل گلے میں اور پھر ہمارے پیٹ میں چلا جاتا ہے نا، ہم غرارے کرتے ہوئے صرف اور صرف غر کرتے ہیں تاکہ جتنے بھی جرمز ہیں وہ ختم ہو جائیں اور گلا سکون میں آ جائے۔ تو یہ وہی جگہ ہے جسے کہتے ہیں وسط الحلق، درمیانی حصہ۔ عین ہا، نکال کر دیکھیے، ہا کا تو آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو اس طرح ادا کیا جائے جیسے انسان سانس لیتا ہے۔ ہا، کبھی تھکے ہو نا تو ایک دم سے سانس نکلتی ہے، جب شدید تھک جاتے ہیں تو انسان اس طرح کر کے سانس لیتا ہے، ہا ویسے ہی ادا ہوتا ہے۔ اور عین پہ گلا دبانا نہیں ہے، کچھ لوگ کرتے ہیں عین، نہیں، عین، عین، بس اس جگہ پہ ٹچ ہو، یعنی وہ جو پارٹ ہے وہ اوپر نیچے سے ٹچ ہو تو عین ادا ہو جاتا ہے۔ پھر ہے ادنی الحلق،
یہ ادنل ہے، کلوزسٹ پارٹ جو ہوتا ہے ہمارے حلق کا، جو کلوزسٹ پارٹ ہوتا ہے جس کا تعلق تھوڑا سا منہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف والا ہے۔ اب دیکھیں حلق ہے ہمارا، اس کے 3 پارٹس ہمیں پتہ چلے، ایک بالکل آخری ہوتا ہے اور ایک درمیانہ اور ہوتا ہے اور ایک ادنا ہوتا ہے جس کا تعلق منہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی اس کی۔ ایک آخری جو سینے کی طرف ہے، درمیان جو بالکل درمیان سے، اور ادن الحلق جو منہ کی طرف والا ہو۔ فار ایگزامپل اس کی پریکٹس کیجئے، یہاں سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں، غین اور خا، غین اور خا۔ اب ادا کر کے دیکھیں، پریکٹس کیجئے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ غین اور خا کس طرح ادنا حلق ہیں۔ ادن الحلق، غین اور خا، غین اور خا، یہ کہاں سے تھوڑا سا ادا ہوا؟ ہمارا منہ بھی ہلا، غین اور خا۔ تو یہی آج کا لیسن ہے۔ آج کا لیسن حروف حلقی پر مشتمل ہے اور اس کی اچھی سی پریکٹس کرنی ہے، اور پریکٹس کرنے کے بعد دیکھنا ہے کہ مجھے سمجھ آئی یا نہیں آئی۔ نہیں آئی تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں آپ۔ تو اس میں عین کی مثال جیسے ہم عین ہا، عین ہا، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ جب ہم اتنے خوبصورت انداز سے پڑھنا چاہیں قرآن، اپنی اپنی آواز جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان ان مخارج کو صحیح طریقے سے ادا کرے۔ اب دیکھیں، ہم اگر پڑھ جاتے الحمد للہ رب العالمین، کیا سمجھ آئی؟ کچھ بھی نہیں، نہ سکون آیا، بس ایک خیال کے اندر بس قرآن کی تلاوت ہو گئی۔ جبکہ انسان اگر سکون چاہتا ہے اور اپنا تعلق قرآن کے ساتھ بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان صحیح معنوں میں اسے ادا کرے، ان الفاظ کو، ایک ایک حرف کو۔ اب دیکھیں، الف لام میم 3 حرف ہیں جس سے ایک لفظ بنا ہے، تو اگر ہم تینوں کو اگنور کر دیں تو ہمارا قرآن نہیں صحیح ہو سکتا۔ اسی طرح الف سے یا تک جو ہم مخرج پڑھ رہے ہیں یہ بہت ضروری ہیں، آپ ان کو ہلکا مت لیں۔ تو دیکھیں اس کی ادائیگی کس طرح ہوگی، حرف با حرف۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اب نہ لام کو ہم نے ہلانا ہے نہ موٹا ادا کرنا ہے، کیونکہ موٹا تب ہوتا ہے لام جب اللہ کا لام ہو۔ یہاں پر بالکل باریک لام ہے، الحمد للہ رب العالمین۔ لام کی اس لیے بات کی ہے کیونکہ اس پہ بات ہو چکی ہے پہلے، اور بات مین جو کرنے والی ہے وہ یہ کہ ہا اور عین کی، اس آیت کے اندر الحمد میں ہا اور رب العالمین میں عین کی بات ہو رہی ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو ساری آیت سمجھ آ جائے کہ اس کے اندر کون سا رول ہے، کیا مخرج ہے۔ لام کو موٹا نہیں کرنا، ہا کو حلق سے ادا کرنا ہے۔ للہ میں بھی لام موٹا نہیں ادا ہوگا کیونکہ لام اللہ کے لام کے نیچے زیر ہے۔ اگر لام سے اللہ ادا ہونے سے پہلے والا جو حرف ہوتا ہے اس کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ موٹا ادا ہوتا ہے اللہ۔ جیسے کون سا الف، میں ابھی آپ کو اس کی مثال دیتی ہوں، لیکن یہاں دیکھ لیجئے کہ للہ زیر ہے، اس لیے یہ لام اللہ کا لام باریک ادا ہوا۔ یہ رول ہے صرف اور صرف اللہ کے بارے میں، اللہ کے لام کے بارے میں۔ تو للہ، الحمد للہ ربی، ربی، یہ جو را ہے یہ پر پڑی جائے گی موٹی، کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے۔ ربی، با 2 با ہیں یہاں پر، اس لیے یہاں پر تشدید آئی کیونکہ اس کے اوپر ایک الف کے برابر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ربی، 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 اگر ہم اس کو پڑھیں نا ربی، غلط ہے، ربی، تو ربی بھی نہیں کرنا اور ربی بھی نہیں کرنا، بلکہ بازر بھی ہی رہے۔
جھٹکا بھی نہیں لگانا یعنی مجہول بھی نہیں پڑھنا اور موٹا بھی نہیں ادا کرنا، سوری جھٹکا بھی نہیں دینا اور یائے مدہ بھی نہیں بنانا اس کو کہ ربی بن جائے، اور ربی مجہول بھی نہ ہو بلکہ کیا ہو، ربی ربی ہی رہے، رب العالمین۔ پھر آئین کی ادائیگی کے ساتھ لام کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آئین حلق سے ادا ہوتے ہوئے موٹا بھی نہ ہو اور لام بھی موٹا نہ ہو، کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عین موٹا حرف ہے، جبکہ غین موٹا ہے، عین موٹا نہیں ہے، یہ حلق سے بس نکلتا ہے گلے سے، اور اس کو نہ ہی گھٹنا ہے گلا اور نہ ہی کسی اور مشکل انداز میں پڑھنا ہے، بس حمزہ جیسی اس کی آواز نہ ہو، تھوڑا سا ڈیفرنس ہو بس۔ رب العالمین، دیکھیں رب العالمین، رب العالمین، رب نہیں کرنا، رب العالمین۔ اور یائے مدہ کہاں پہ آئی، میم یا زیر می، اب یہ می ہے، اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، یائے مدہ۔ مین کیوں کہا، نون زبر نہ کیوں نہیں کہا، کیونکہ یہ آیت قرآن کی آیت ہے، سورۃ الفاتحہ کی، اور یہاں پر آیت آتی ہے اس لیے نون ساکن ہو جاتا ہے، رب العالمین۔ اسی طرح الرحمن، الرحمن، را موٹی اور باریک پڑھی جائے، موٹی اور پر پڑھی جائے گی، ہا حلق سے ادا ہوگا، میم کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو ایک حرکت لمبا کریں گے، الرحمن، الرحمن۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظتوں میں رکھے اور آپ کے لیے آپ کا سبق آسان کر دے تاکہ آپ اچھی طرح سے ریوائز کر سکیں۔